اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آخری نشست ہے ہماری پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ، اور ہم نے بہت باتیں کی، ہم نے انڈسٹری کی مارکیٹ دیکھی، ہم نے اور انڈسٹری کے مختلف ڈائمنشنز کا جائزہ لیا، پھر ہم نے انڈسٹری کے لوگوں کے حالات دیکھے، پھر ان کے سٹریس لیول پہ ہم نے بات کی، ہم نے کچھ جعلی دوائیوں پہ بھی ایک نشست کی۔ آج کی نشست میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو تھوڑا سا کھینچنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی تھنک آئی ہیو دی رائٹ ٹو ڈو دیٹ، ہیونگ ورکڈ فار 47 years in this industry, so because I know the in and out of the thing actually. اور اس کے بعد ہم اس نشست کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ، اس ڈسکشن کو بھی کلوز کر دیں گے۔ جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا سب سے جو ویک ایریا ہے وہ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اچھا، یہ انفارچونیٹلی ہمارا ایز اے کنٹری بھی ہے، ظاہر ہے ہم نے ریسرچ تو ایک عرصے سے بند کر دی ہے نا، یعنی جیسے جیسے PhDs کی تعداد بڑھی ہے ریسرچ کم ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بڑی انارملس بات ہے، کیونکہ PhDs کا نمبر بڑھنے کا تو مطلب یہی ہے کہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ لوگ جو اس سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا جو لوگ ڈیپ ڈاؤن جانتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ پاکستان میں دن بدن کم ہوئی ہے، اور جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کی کوالٹی کم ہوئی ہے، اور جو ریسرچ ہو رہی ہے آن پیپر اس کی ریلیونس دن بدن کم ہوئی ہے۔ اس کی کوئی کمرشل امپورٹنس نہیں ہے، اس کی کوئی اکنامک ریلیونس نہیں ہے۔ اٹ از ریسرچ فار دی سیک آف گیٹنگ اے ڈگری۔ یعنی اگر میں اس کو انالوجی ڈرا کروں تو جو بچہ میٹرک FSC میں رٹا لگاتا ہے اور رات دن لگا رہتا ہے پرانے نئے پیپر سالو کرنے اور سب کچھ صرف اس لیے کہ اس کے نمبر اچھے آئیں، تو یہ ریسرچ بھی بہت سی صرف اس طرح کی چیزوں پہ ہو رہی ہے کہ جس کے بعد ایک تھیسس لکھا جائے اور اس تھیسس کے بنیاد پہ ایک PhD کی ڈگری مل جائے، حالانکہ اس کی جیسے میں نے کہا یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہوگی اس کی کسی کے لیے بھی، نہ ان کے اپنے لیے کبھی کچھ ہوگی نہ کسی اور کے لیے کچھ ہوگی۔ چلیے، یہ میرا سبجیکٹ بہرحال نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو میں چونکہ کچھ نہ کچھ حوالوں سے کچھ چیزوں کے ساتھ جڑا رہتا ہوں، تو اس لیے کچھ آئی نو اے فیو تھنگز ایکچولی، بٹ اینی وے دس از ناٹ دی پوائنٹ۔ R&D فارماسیوٹیکل انڈسٹری نہیں کرتی، اور ہماری جو سو کالڈ R&D کرتی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ صرف فارمولیشن ڈیولپمنٹ کی حد تک ہے، اور فارمولیشن ڈیولپمنٹ میں بھی بہت سی کمپنیوں کے پاس کوئی R&D کا سیٹ اپ ایز سچ نہیں ہے۔ یعنی R&D کا سیٹ اپ یہ ہوگا کہ ایک یا دو لوگ ان کو R&D مینیجر، R&D آفیسر کا ٹائٹل لگا کے بٹھا دیں گے کہیں پہ، اور ان کو کوئی چھوٹے موٹے ایک دو ایکوپمنٹ دے دیں گے لیب اسکیل کے، اکثر کے پاس وہ بھی نہیں ہیں ایکچولی، اور ان سے کہیں گے کہ جی آپ بس کام کریں یہاں پہ، اور جو اب آپ کو کوئی ٹرائل کرنے ہیں کچھ کرنے ہیں تو آپ پروڈکشن ایریا میں جا کے کیا کیجئے۔ اور لہذا فارمولیشن ڈیولپمنٹ بھی ہماری لیس دین آپٹیمل ہے۔ پھر ہمارے جو R&D کے لوگ ہیں ان کے پاس اس طرح سے ایکسیپینٹس اویلیبل نہیں ہیں، وہ سارے سامان اویلیبل نہیں ہیں مٹیریلز کی سینس میں اور اکوپمنٹ کی سینس میں، جس سے کہ R&D وہ پراپر طریقے سے کر سکیں، کیونکہ R&D کے لیے ایک پراپر لیب چاہیے، اور اب ہر چیز لیب سکیل کا اکوپمنٹ ملتی ہے۔ یعنی جو آپ بہت بڑی مشین لگاتے ہیں اس کا ایک منی ورژن آپ کو لیب سکیل میں ملتا ہے، جو آپ R&D لیب میں رکھتے ہیں اور اس پہ وہی چیز ریپلیکیٹ کرتے ہیں آن اے ویری اسمال اسکیل۔ یعنی وہاں اگر آپ نے 500 kg مٹیریل سے شروع کرنا ہے تو یہاں پہ آپ 500 گرام سے شروع کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ بہت ایزی ہے کرنا۔ آپ ٹیبلٹ اسی سائز کی بنائیں گے لیکن آپ اس کی بلسٹرنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو میجورٹی آف دی کمپنیز کے پاس تو لیب سکیل کے اکوپمنٹ نہیں ہیں، چونکہ ان کے خیال میں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ خرچہ ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی زندگی گزر رہی ہے اس کے بغیر بھی، تو لہذا وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کی ایبسنس میں جس کوالٹی کی فارمولیشن ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ بہرحال وہ ظاہر ہو رہی ہے، اسی طرح کی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے دوائیاں بہرحال بہت حد تک ٹھیک ہی بن رہی ہیں۔ نئی ریسرچ کرنا یا نئی پروڈکٹ بنانا، یہ تو خیر ہمارے ہاں اس کا تو نہ کوئی کانسیپٹ ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ کوئی ہمیں اس کی سوچ ہے، نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ یعنی اگلے کئی سال میں بھی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں ہم بنا بھی سکتے ہیں، جیسے ہم ویکسینز بنا سکتے ہیں یہاں پہ۔ NIH
آج سے 40 سال پہلے ویکسینز بنا کے ایجپٹ کو ایکسپورٹ کرتا تھا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. میں وزٹڈ دیئر تو ان کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ جی ہم لوگ چند ایک ویکسینز بناتے تھے اور وہ ہم ایجپٹ کو بھی ایکسپورٹ کرتے تھے اور بھی 2-4 کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے تھے، پاکستان میں بھی یوز ہوتی تھی. تو 40 سال کے بعد اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ویکسینز نہیں بنا سکتے. یعنی کووڈ ویکسین جہاں جہاں بن گئی، ہم نے اس کو ایجاد تو نہیں کرنا تھا، ہم نے بنانا ہی تھا صرف اس کو، لیکن ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی کہ جو بنا سکتی. ہمارے پاس اسی طرح سے بایولوجیکل ڈرگز بنانے کی کوئی فیسلٹی نہیں. ایک ہے لاہور میں ہے جو انہوں نے کلیبریشن میں لگائی ہے، آن اے ویری لمیٹڈ اسکیل وہ چند ایک دوائیاں بنا سکتے ہیں، اور وہ انفارچونیٹلی جو دوائیاں وہ بنا سکتے ہیں ان کی مارکیٹ سم ہاؤ شرنک ہو گئی ہے. لیکن ایز سچ ہم کوئی نیا مالیکیول تو ہم سوچ بھی نہیں رہے. اور ایک بہت بڑا گیپ ہمارے ہاں جو ہے وہ انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کا ہے. یعنی اب تو فارمیسی کے سکولز ہمارے آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں، 29-30 یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اب تو ہر پرائیویٹ میڈیکل کالج نے بھی ایک فارمیسی کا سکول بھی ساتھ میں کھول لیا ہے. کیا پڑھاتے ہیں ان میں؟ بلکہ ابھی چند دن پہلے میں نے نیوز دیکھی کہ کوئی فرسٹ نیشنل سمپوزیم پنجاب یونیورسٹی کا فارمیسی کالج ارینج کر رہا تھا فار دی کریکولم ڈیولپمنٹ فارمیسی کا، جو بھی نیا کریکولم ہونا چاہیے. بہت ویلکم یعنی یہ اسٹیپ ہے، بہت اعلیٰ اسٹیپ ہے، اور آل کریڈٹ گوز ٹو دیم اینڈ کمپلیمنٹس ٹو دیم کہ انہوں نے سوچا اور یہ کر رہے ہیں. پرانے نوٹس پڑھائے جا رہے ہیں فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کو، اور لیب ورک ہوتا نہیں ہے کوئی، تو ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب وہ 5 سال دماغ کھپا کے انڈسٹری میں آتے ہیں تو پریکٹیکلی دے ہیو نو نالج. اور ظاہر ہے وہ R&D تو بڑی بات کی بات ہے نا، ان کو تو بیسکس بھی پتہ نہیں ہوتی. پھر وہ ظاہر ہے کہیں کام کرتے ہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں یا جونیئر آفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں، کوئی سیکھتے ہیں کچھ، ان کے اس کے بعد کچھ ہوتا ہے. R&D تو نارملی وہ لوگ کرتے ہیں جو آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہیں. تو R&D لیبز نہیں ہیں. R&D اور انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز بھی ریسرچ کرتے ہیں بہت سی، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو PhDs اور MPhils کروا رہے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں، ان کی ریسرچ کا انڈسٹری سے کوئی ریلیشن شپ نہیں. یعنی اصولاً تو یہ تو بالکل ہی ایک یہ بات ہے نا، یعنی جو کچھ چیزیں تو ہمیں بالکل روز روشن کی طرح سمجھ آتی ہیں نا، کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹس کی یا یونیورسٹی میں جو فارمیسی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریسرچ سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فائدہ ہونا چاہیے نا. اور جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو بھی ریسرچ ہے اس سے ایگریکلچر کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پرانے ایگریکلچر کے انسٹیٹیوٹ ایوب خان صاحب بنا گئے وہ آج بھی وہی چل رہے ہیں. نیاب اور نبجی اور آری اور ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، یہ سب وہی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تو اس کے بعد تو کسی نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا. اور وہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اچھی ہے، کچھ زمانے میں بہت اچھی تھی. اب تو خیر nobody measures that actually کہ کوئی ان کی ہے نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، باللہ عالم. اینی وے سو ان کو تو ان کا حال ان کے ساتھ ہے. فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی کسی کی کوئی ریسرچ آج تک کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے نہ کلیبریشن میں ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی ریسرچ خود سے کی ہے جو وہ کر کے آفر کریں کہ جناب یہ ہم نے ریسرچ کی ہے، یہ آپ ہم سے لے لیں، ہمیں پے کریں. دی انڈسٹری شوڈ پے دیم، یس وائی ناٹ. اور اگر کلیبریشن میں کرتے ہیں تو بھی انڈسٹری شوڈ اسپانسر دیم، شوڈ اسپانسر دی ریسرچ، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن نہ انڈسٹری ان سے بات کرتی ہے، نہ وہ انڈسٹری سے بات کرتے ہیں، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں ریسرچ کرنے میں، نہ انڈسٹری انٹرسٹڈ ہے ریسرچ کروانے میں. تو R&D ہمارا انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ سب سے کمزور ایریا ہے پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا. اینڈ اٹ ڈز ناٹ آگر ویل فار دی انڈسٹریز لانگ ٹرم فیوچر. کیونکہ جب تک کوئی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری R&D میں نہیں جائے گی، وہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں، جو دوائیاں اب آ رہی ہیں، جو پریسیژن میڈیسن ہے، جو ٹارگیٹڈ تھراپیز ہیں، جو بایولوجیکل میڈیسنز ہیں، اینڈ اے ہوسٹ آف ادر تھنگس، اینڈ دے آر کانسٹنٹلی ایوالونگ. تو یہ سب کے سب وہ گولیاں ٹافیاں بیچتے رہ جائیں گے، اور ان کی جو بھی بنے گی ریلیونس ہوگی. ظاہر ہے پھر ایک تو صورت یہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں چونکہ کوئی نئی دوائی ملے گی ہی نہیں، باہر سے آئے گی نہیں، پرائس فیکٹر، کاسٹ فیکٹر، رجسٹریشن فیکٹر، فلاں فیکٹر، تو ہم یہی کھاتے رہیں گے. ظاہر ہے ساری دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے گی اور ہم یہیں کہیں لڑکتے پھر رہے ہوں گے. اور اگر وہ آ جائیں گی تو ان کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی، لیکن بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھا ہی لے گا. سو فیوچر از بلیک
اس پوائنٹ آف ویو سے, فرام دی ریسرچ پوائنٹ آف ویو, اوور آل فرام دی انڈسٹری, فرام دی اکیڈیمیا, فرام دی گورنمنٹ اینڈ ایوری بڈی. ٹھیک ہے, دیر از نو پریکٹیکلی نو ریسرچ ہیئر. تو یہ ہے جو ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, اور سب اسٹیک ہولڈرز کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ڈریپ کو بھی چاہیے. ڈریپ بائی دا وے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے, وہ کلینکل ریسرچ فنڈ کے نام پہ, CRF کے نام پہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہر انڈسٹری سے چارج کرتا ہے, اے پرسنٹیج آف دیئر ریونیو. اور اس مد میں اب تک وہ کوئی, اگر میں غلط نہیں سمجھتا تو کوئی بلینز آف روپیز وہ جمع کر چکے ہیں. اس کے بعد ان کا کیا ہوا؟ کیونکہ ڈریپ تو ریسرچ کر نہیں سکتی, ان کے پاس تو نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی کلینک ہے, نہ ان کا کسی سے یونیورسٹی سے کوئی لین دین ہے کہ وہ کہیں سے ریسرچ کروائیں کسی کو اسپانسر کر کے. تو ویئر از دیٹ فنڈ ایکچولی؟ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اس کی, اور وہ ان کو پوچھیں تو وہ ظاہر ہے برا مانتے ہیں پھر اس بات کا کہ آپ نے کیوں پوچھ لیا ہم سے. لیکن بیسکلی آن اے نیشنل لیول, آن این انڈسٹری اسکیل, آن این اکیڈیمیا لیول, وی آر ایکچولی very poor in research and we are suffering because of that. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ پوری انڈسٹری کو کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری ہی اکیڈیمیا کو بھی موٹیویٹ کر سکتی ہے, ان کو اسپانسر کریں, ان کو انویسٹمنٹ دیں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, انہیں کام دیں, انہیں ٹاپک دیں کہ جی ہمیں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے دیجیے. ان کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں, اپنی چیئرز بنائیں, وہاں پہ کچھ بھی کریں. پلنٹی آف تھنگس ٹو ڈو. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے, اور انڈسٹری تبھی گرو کرے گی اور پراسپر کرے گی لانگ ٹرم بیسس پہ جب ہم ریسرچ کا ایلیمنٹ شروع کریں گے اور اس کو کانسٹنٹلی قائم رکھیں گے. چلیے ہم اپنی ڈسکشن اس بات پہ کلوز کرتے ہیں. پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری, آخری چند لائنیں میں بولتا چلوں, ایک بہت بڑا بزنس ہے. اٹس اے میجر انڈسٹری جو کہ ایک بڑا والیوم جنریٹ کرتی ہے, یعنی 1000 ارب روپے سے زیادہ کا والیوم ہے. اس کے علاوہ ہزاروں لوگ امپلائڈ ہیں اس کے اندر ڈائریکٹلی, اور انڈائریکٹلی وینڈرز اور سپلائرز اور ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور بہت سے اور لوگ ملا کے لاکھوں لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ ایکچولی, اٹس اے لارج انڈسٹری, اٹس ون آف دی لارج انڈسٹریز آف پاکستان, اور ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے. اور گورنمنٹ کی توجہ بہرحال اس طرح سے اس انڈسٹری پہ کسی پازیٹیو سینس میں کم ہے, کنٹرول کی سینس میں زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ کی سینس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور انڈسٹری کے اپنے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ بہت ہی پرانے خیالات کے ہیں اور پروگریسو نہیں ہیں, اور وہ کنزرویٹو تھنکنگ لے کے چلے جا رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دی اونرز تو اونرز ہی ہیں نا, لیکن اگر ان کی کوئی جو بھی ان کی جماعت ہے, جو بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کے اسٹاف ہیں, اگر وہ نئے آئیڈیاز کانسٹنٹلی جنریٹ کریں تو کوئی روکتا نہیں جنرلی ان کو. ٹھیک ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پرانی چیزوں میں چلے جا رہے ہیں, اور یہ بہرحال ہمارے یہ کمزور ایریاز ہیں. R&D ہمارا بہت کمزور ایریا ہے, اور اوور آل ادروائز انڈسٹری از ڈوئنگ اے ویری ویری فائن جاب ادروائز. اینڈ پاکستان میں آپ باقی کنٹریز میں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو یو کین کمپیئر کہ جسٹ بیکاز وی ہیو اے ویری اسٹرانگ اینڈ سالڈ لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری, تو ہماری پرائسز بہت کم ہیں. ہمارے ہاں دوائیوں کی اویلیبلٹی کے ایشوز نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو دی کنٹریز جہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ کا بیس بہت چھوٹا ہے, اور وہاں پہ ظاہر ہے امپورٹ پہ ڈپینڈنس ہے اور کئی مسائل ہیں وہاں پہ. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو ڈیو ریکگنیشن ٹو دی فارما انڈسٹری آف پاکستان. And the people working in there, they also need to review their own working and bring about the improvements which are urgently needed. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.